کل جو شب عاشور کی رات تھی وہ شہیدوں کی رات تھی، آج کی رات غریبوں کی رات ہے۔ کل بہن کے پاس بھائی موجود تھا، بیٹی کے پاس بابا موجود تھا، آج کی رات یتیموں کی رات ہے۔ آپ تصور فرمائیے گا، اگر ایک جنازہ کسی گھر میں ہو جاتا ہے اور غسل و کفن اور تدفین کے مراحل سے گزر کر جب ورثہ پہنچتے ہیں واپس، تو کم سے کم 25-30 ورثہ ہوتے ہیں، 50-60 مل کر ایک جنازہ دفناتے ہیں اور آ کے شام میں رات میں خستہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس حسین نے ایک دن میں 72 اٹھائے لاشیں، اور 2 لاشیں ایسے تھے کہ جو اٹھائے نہیں جا سکے۔ ایک فرات کے قریب عباس کا لاشا، کیونکہ مولا سے کہہ دیا کہ مولا میں سکینہ سے پانی کا کہہ کر آیا تھا، اب میرا لاشا یہیں چھوڑ دیجیے گا، اب خیمے میں بغیر پانی کے جانا نہیں چاہتا۔ اور دوسرا خود حسین کا لاشا، عباس کا لاشا اس لیے کہ وصیت کر دی، حسین کا لاشا اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا، تو پھر کون لے کر آتا حسین کا لاشا؟ لہٰذا حسین شہیدوں کے لاشیں خیموں میں لے آئے، حسین کے لاشے کے لیے سکینہ خود گئی مقتل میں، اور وہ ہے شام غریبہ۔ زینب سلام اللہ علیہ بھی گئی، انت اخل حسین، کیا تو ہی حسین ہے؟ اور سکینہ نے جا کے جو فریاد کی کہ من الذی قطع وریدک، خدا کسی بیٹی پر یہ وقت نہ دکھائے کہ اسے باپ کو یہ کہنا پڑے کہ بابا آپ کی شہرک کو کس نے کاٹا ہے۔ خدا کسی بیٹی کو یہ وقت نہ دکھائے کہ اسے باپ کو یہ کہنا پڑے کہ بابا آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے پیروں کو، گویا آپ کے لاشے کو کس نے پامال کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ سب شام غریبہ کی وہ ایک ایک منزل ہے کہ یعنی ایک ایک منزل سے کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اور میں اس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ سکینہ امام حسین سے کلام کر رہی تھی تو معجزاتی طور پر حسین کے سر نے نو کے نیزہ پر کلام کیا تھا نا، تو یہاں پر بھی معجزے سے کلام کیا تھا اپنی بیٹی سے تسلی دینے کے لیے۔ اور کیا کلام تھا؟ وہ کلام بڑا دردناک ہے۔ کہا تھا بیٹی جب کوفہ اور شام جانا نا اور میرا کوئی محب مل جائے تو اس سے کہنا کہ جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی مل جائے تو پانی پیتے ہوئے یاد کرنا کہ میں پیاسا مارا گیا تھا، حسین پیاسے مارے گئے۔ اور اس کے بعد ایک شہادت کو یاد کیا، فرمایا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، اور میرے محبوں سے کہنا کہ اے کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ تمہارا مولا کیسے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، اور ہرملا کا تیر چلا اور بچہ حسین کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ یہ سب شام غریبہ ہوتا رہا۔ حسین علیہ السلام کا لاشا، اچھا آخری جملہ میں کہہ دیتا ہوں، بس اس سے زیادہ تابع بیان نہیں ہے۔ ہم کن سنتے حسین کا لاشا پامال ہوا، لیکن اس سے زیادہ ایک اور مظلومیت ہے اس میں۔ شام غریبہ جنا حکم ہوا عمر سعد نے کہ لاشوں کو پامال کیا جائے، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی تھی تاکہ لوہوں کی سموں سے کچل جائے لاشا، یعنی باقاعدہ اہتمام کیا کہ گھوڑوں کو پہنائے گئے وہ، تاکہ صحیح سے یہ کام، تاکہ لوہوں کی سمیں لگے۔ جب لاشیں پامال ہونے والے تھے تو حبیب ابن مظاہر جو امام حسین علیہ السلام کے دوست تھے ان کے لشکر میں، لیکن ایسا تقریباً کربلا کے ہر شہید کے ساتھ معاملہ تھا کہ اس کے قبیلے کے خاندان کے کچھ لوگ اس طرف بھی تھے۔ صحیح ہے۔ تو حبیب کا قبیلہ آ گیا، کہا دیکھو اب ہم حبیب کا لاشا نہیں پامال ہونے دیں گے۔ بے شک ہمارا اختلاف تھا، جو بھی ہمارے قبیلے سے لاش کی برمدی نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا عمر سعد نے کہا لے جاؤ حبیب کا لاشا لے جاؤ۔ ہر وہ تو تھے ہی یزید کے لشکر میں، پھر بعد میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں، تو ان کے طرفدار بھی آ گئے، ہر کے طرفدار بھی آ گئے۔ ہم ہر کا لاشا نہیں پامال ہونے دیں گے، لے جاؤ۔ پامال نہیں ہوا۔ ایک ایک شہید کا وارث آتا گیا اور اپنے اپنے شہیدوں کے لاشوں کو لے جاتا گیا۔ ایک بہن در خیمہ سے دیکھ رہی تھی کہ کوئی میرے بھائی کا بھی تو وارث آئے گا نا، کوئی تو آئے گا جو آگے کہے گا کہ یہ ایک سید کا لاشا ہے، یہ ایک مظلوم کا لاشا ہے، یہ رسول کے نواسے کا لاشا ہے، یہ جگر گوشے بطول کا لاشا، کوئی تو ہوگا 30,000 کے لشکر میں جو یہ کہے گا کہ تم نے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا، لیکن اب میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ تم گھوڑوں کی ٹاپوں کو حسین کے سینے سے کچل کر پامال کر دو لاشا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ایک لاشا رہ گیا جس کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا،
یہ غربت حسین ابن علی. اور دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف. شبیر تھا پامالی کی زد پر. تو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حسین کا لاشا پامال ہوتا رہا. اب میں تو چشم تصور سے یہ سوچ ہی سکتا ہوں کہ شہزادی نے تو یقیناً مدینے کا رخ کر کے کہا ہوگا نا, السلام علیکم یا رسول اللہ. نانا آپ کے سینے پر حسین, اپنے سینے پر آپ حسین کو سلاتے تھے, اور آج آپ کا حسین ہے اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے کہ اس ذکر امام حسین کے صدقے میں, ان آنسوؤں کے صدقے میں قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے, اور ہمیں سیرت و سنت امام حسین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قلب حسین علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. اور اے پروردگار تو کوئی غم عطا نہ فرما سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. اور انسانیت کو آج اتنی ضرورت ہے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کی, اتنی کبھی بھی نہیں تھی. انشاءاللہ پیغام امام حسین علیہ السلام عام ہو, حق کا پیغام. ایک یہ بھی جملہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بچی بھی تھی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. اب شام غریبہ کی کتنی داستانیں پیش کرے انسان. ایک داستان اٹھاتے ہیں, دوسری داستان پہ جاتے ہیں, کہتے ہیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. اس کو ختم کرتے ہیں, دوسری طرف جاتے ہیں, کہتے ہیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. وسیم بھائی, ناظرین ہیں, کروڑوں ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, اللہ نے آپ کو بیٹیاں عطا کی ہوں گی, انشاءاللہ سب کی بیٹیوں کو حسین کی بیٹی کے صدقے میں سلامت رکھے. 4 سال کی بچی اگر کہیں سڑک پہ مجھے باہر نظر آ جائے نا, کسی کی بھی ہو, اور وہ رو رہی ہو اکیلی, تو میں جا کے اسے پوچھوں گا ضرور, بیٹا کیا ہوا, بیٹا کیا ہو گیا, بیٹا کیا ہو گیا. میں اس کو جا کے تماچا نہیں ماروں گا. اگر اللہ نہ کرے اس بچی کے دامن میں آگ لگی ہو نا, تو میں اپنا سب کچھ چھوڑ دوں گا, چاہے وہ بچی ایسی ہے کہ مجھے نہیں پتا کس کی بچی ہو. تو ایک بچی تھی جس کے دامن میں آگ لگی تھی اور پانی نہیں تھا, پانی نہیں تھا, تو آگ کیسے بجھتی. تو حمید ابن مسلم نے آ کر کہا کہ میں آگ بجھاتا ہوں, ہاتھ پکڑ کر اہتمام کر کے. تو فوراً پیچھے ہٹ گئی بچی, کہا میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں, کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اللہ رے شریعت کا خیال, شریعت کا خیال ان تمام مصائب میں. تو اس نے کہا نہیں بی بی, میں فقط دامن پکڑ کے آگ بجھا دوں گا. جب اس نے آگ بجھا دی تو بی بی نے ایک بات کہی, کہا کہ تو پہلا شخص ہے جو کچھ تھوڑا رحم دل لگ رہا ہے. اب تک تو جو بھی آیا سکینہ کو تماچے مارنے والا آیا تھا, تو مہربانی کر دے کہ کوفہ کا راستہ مجھے بتا دے. تو نے کہا کوفہ جا کے کیا کرو گی. کہا کوفہ میں میرے دادا علی مرتضیٰ مشکل کشا رہتے ہیں, تو میں ان سے کہوں گی کہ دادا آپ نے جب آپ کوفہ میں تھے تو آپ یتیموں کو پالتے تھے. جب علی کی شہادت ہوئی تھی تو کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے آ گئے تھے, کیونکہ طبیب نے کہا تھا کہ مولا علی کو کہ دودھ پلایا جائے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اے مولا حسن آپ ہمارے حصے کا دودھ دے دیں علی کو. جس علی نے کوفہ میں یتیموں کو باپ بن کر پالا تھا, اس علی کی پوتی کربلا کے بیابان میں دربدر تھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.